اب ڈکلائن پڑھ لیتے ہیں آف دا سلجوق. The successor of Malik Shah quarreled amongst themselves and divided the Seljuk kingdom into several smaller kingdoms. اب الپ ارسلان کا بیٹا ملک شاہ، دونوں باپ بیٹا بڑے نیک، بڑے سمجھدار اور اپنے ملک کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں سوچنے والے. لیکن جب ملک شاہ فوت ہو گیا نا، اور آگے اس کا سکسیسر آ گیا، اس کا بھائی بیٹا آ گیا، اور یا اس کے ایک دو بیٹے آ گئے، وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے جائیداد کی تقسیم پر، تاج پوشی پر، حکومت لینے پر، بادشاہ بننے پر. تو جب لوگ آپس میں لڑتے ہیں نا تو دشمن فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس لیے جب دو بھائی لڑتے ہیں تو باہر سے کوئی بندہ آپ کے گھر پر حملہ کرتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جب اسی طرح اتنی پیاری، اتنی بڑی، اتنی ایکسٹینڈڈ ریاست جس سے سب لوگ ڈر رہے تھے، اب وہ زوال کا شکار ہو رہی تھی اپنوں کے ہی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، یعنی یہ کوئی غیر نہیں ہوتے، اپنے ہی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کمزوریوں کا، خوبیوں کا، خامیوں کا، وہی آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کے دوست ہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. تو بس یہ دیکھ لیں، اس طرح ان کا ڈکلائن ہو گیا اور یہ زوال پذیر ہو گئے اور زوال کا شکار ہو گئے. ایونچولی they were defeated by غور خان, the founder of Ghurid dynasty in 1157 CE. The Seljuk were taken over by the Khwarizmi Shah. اب کیا ہوا کہ جو غوری ڈائنیسٹی تھی اس کا جو بادشاہ تھا غور خان، اس نے ان پر حملہ کیا، جس طرح کے مغلوں کے اوپر حملہ کیا گیا باہر سے، اپنوں نے کیا. ظفر جو تھا، بادشاہ ظفر تھا، اور سراج الدولہ وغیرہ، وہ سارے جب آئے تھے تو انہوں نے پھر مغلوں کے اوپر حملہ کر کے ان سے ریاست لی تھی. کچھ تو برٹش نے مغلوں کو تباہ کیا، کچھ اپنوں نے، ان مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا کی. اس طرح غور خان نے سلجوق کا خاتمہ کیا اور اپنی وہاں پر حکومت کو سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے نا. اور خوارزمی شاہ جو تھے انہوں نے سلجوقوں کو ٹیک اوور کر لیا اور ان پر فتح حاصل کر لی.